اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں بطور خاص دو حکم ارشاد فرمائے، فصلی لربک وانحر، اور یہ دو حکم نازل فرمانے سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہاں الکوثر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے الکوثر کے 26 معنی بیان فرمائے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ 26 معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے نعمت کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے حبیب سے فرمایا فصلی لربک وانحر، کیا میرے پیغمبر آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ قربانی بھی کریں۔ تو فصلی لربک میں نماز کا حکم ہے اور وانحر میں قربانی کا حکم ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو مشرکین جو آپ کے مخالف تھے اس پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں یہ نازیبا کلمات کہے، ابتر۔ عربی زبان میں ابتر کا معنی ہوتا ہے مقطوع النسل، ایسا شخص جس کی آگے نسل نہ چلے اسے کہتے ہیں یہ ابتر ہے۔ ہمارے ہاں اسی ابتر کا معنی بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اوتر نکھتر، یہ ابتر کا معنی ہے۔ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اوتر نکھتر ہے، عربی میں کہتے ہیں ابتر، کہ اس کی نسل نہ چلے۔ تو مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے کی وفات پر یہ لفظ کہے کہ آپ ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے پیغمبر ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کا مخالف ہے، آپ نہیں آپ کا دشمن ہے، آپ کی نسل چلے گی اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھو، ان کی نسل کے ختم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی جسمانی اولاد نہیں چلے گی، اگرچہ جسمانی اولاد چلے گی لیکن وہ ان کی اولاد ہوگی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا مخالف تھا، کہتے ہیں ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اور فرعون سے بھی زیادہ غرور اور تکبر ابو جہل کے اندر تھا، اس لیے کہ جب فرعون کا آخری وقت آیا اور فرعون مرنے لگا، جب فرعون کو پانی کے غوطے لگے، اس وقت فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور روایات میں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا، اب جبرائیل امین نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا کہ اب یہ بار بار یہ کلمات نہ کہہ سکے۔ کیوں؟ جب آدمی عذاب دیکھے اور عذاب دیکھ کر کلمہ پڑھے، وہ کلمہ پڑھنا معتبر ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اب اس سے کلمے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے جب عذاب خداوندی کو دیکھا اور اپنے موت کے بعد کے انجام کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل، فرعون نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے یہ نہیں کیا۔ فرعون نے اپنا انجام دیکھا، اپنی قوم کو تباہ ہوتے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، گو اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا، لیکن ابو جہل نے اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا متکبر شخص تھا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس امت کے سم سے متواضع اور عاجز آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مشرکین مکہ یہ آمنے سامنے مقابلے میں تھے۔ اب اس کا مقصد جنگ اور لڑائی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ مشرکین کا ایک قافلہ وہ شام سے مکہ آ رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تجارت کریں، اپنی معیشت مضبوط کریں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ سے نکلیں اور یہ جو مشرکین کا تجارتی قافلہ ہے اس کو راستے کے اندر روک لیں اور ان مشرکین کا مال مکہ تک نہ جانے دیں، اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس بات کی اطلاع مشرکین کو پتہ چل گئی تو انہوں نے اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، تجارتی قافلہ راستہ بدل کے مکہ چلا، اور مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور یہ بدر کے میدان میں آ کر جمع ہوئے۔ ابو جہل کو مشرکین مکہ اور قریشی سرداروں نے کہا ہمارا مقصد قافلہ تھا، پیسہ تھا، تجارتی سامان تھا، وہ مکہ پہنچ گیا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے رہوں گا، اور پھر ہم یہاں جشن منائیں گے۔ بہت کچھ اس نے کہا، متکبر بہت تھا، لیکن جب میدان جنگ میں آیا تو دو صحابی معاذ اور معوذ بھائی تھے اور چھوٹے تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا گھوڑے پر سوار تھا، تو ان میں سے ایک بھائی اٹھا اور اس نے ابو جہل کے پاؤں پہ تلوار ماری، اس کا پاؤں کٹا اور یہ زمین پہ گر پڑا۔ وہ بچے تھے، مار تو سکتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو ہم نے گرا دیا، کوئی مارے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ میں لکھا ہے اسد الغابہ میں، معرفت الصحابہ میں اور سیر و اعلام النبلاء میں کہ یہ 6 نمبر کے صحابی ہیں جن نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود مکہ مکرمہ میں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح آپ دعوت دیتے تشریف لے جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں ایک بکری کا کچھ دودھ دو پینے کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرے مالک اور آقا نے بکری کا دودھ دینے سے منع کیا ہے، تو میں بغیر اجازت کے آپ کو بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو انہوں نے ایک بکری پیش کی، حضور یہ بکری ہے جس کے اندر یہ دودھ نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بکری کے شیردان، بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، وہ دودھ اتر آیا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، آپ نے خود پیا، ابو بکر صدیق کو پلایا اور عبداللہ بن مسعود کو پلایا۔ عبداللہ بن مسعود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انک غلام معلم، یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کو اللہ علم عطا فرمائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ بکریوں کے چرواہے تھے، بہت عاجز اور متواضع آدمی تھے۔ میں اب لمبا ان کا قصہ بیان نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ابو جہل گرا ہوا تھا، آپ اس کی چھاتی پر چڑھے اور تلوار سے اس کا سر کاٹنے لگے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ فرعون کیسا تھا۔ وہ فرعون جب دریا میں غرق ہوا تو ڈر گیا، کلمہ پڑھنے لگا، اور جب یہ مرنے لگا تو عبداللہ بن مسعود کو کہتا ہے او اس چرواہے کو میرے سینے سے اتارو، کوئی چودھری لاؤ، چودھری میری گردن کٹے، پتہ لگے بھائی۔ اب مجھے لفظ کہتے شرم آتی ہے کہ آپ کو مولانا صاحب کیسی باتیں کہتے ہیں، میں آج کی زبان میں ترجمے اس کے کر رہا ہوں، میں سردار ہوں، سردار لاؤ، یہ کیا چرواہا میری گردن کاٹے گا۔ اب اللہ نے اس متکبر کی گردن متواضع عاجزی سے کٹوانی تھی، تو پھر یہ کہنے لگا اگر اسی نے گردن کاٹنی ہے تو میری گردن یہاں سے نہ کاٹو، نیچے سے کاٹو، جب لوگ سر دیکھے تو پتہ چلے سردار کا سر ہے، لمبی گردن ہے۔ یہ ایسا فرعون تھا۔ اور جب یہ مرنے لگا اور جہنم کا عذاب نظر آنے لگا تو اس ابو جہل نے کہا کہ جاؤ جا کے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا جاؤ محمد کو جا کر کہہ دو جتنی نفرت مجھے پہلے تھی آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح جہنم کا ایندھن یہ شخص بن گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھو اولاد ان کی چلی ہے، یہ نہیں کہ اولاد نہیں چلی، اولاد ان کی چلی ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب قرآن نے کہا کہ دشمن کی اولاد ختم ہو جائے گی تو اولاد تو ان کی چلی ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ کی اولاد ان کی اولاد رہی بھی تو یہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گی، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے حضور کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے پھر کلمہ پڑھا، صحابی بنا، میدان جنگ کا شاہ سوار بنا، باپ حضور کے مقابلے میں آتا تھا اور بیٹا حضور کی غلامی کر رہا ہے اکرمہ۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو اکرمہ مکہ چھوڑ کے دوڑ گیا۔ وہاں پر کسی نے اکرمہ سے کہا کہ دوڑنے کا فائدہ نہیں ہے، آؤ اور اللہ کے نبی کی غلامی قبول کر لو۔ اکرمہ نے کہا مجھے بھی محمد معاف کر دیں گے، مجھے بھی معافی مل جائے گی۔ اس کو اپنے باپ کے کرتوت یاد تھے۔ انہوں نے کہا حضور کا دل بہت بڑا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اکرمہ کی پناہ اللہ کے نبی نے ان کو پناہ دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو امت دی ہے، ہم نے خیر کثیر دی ہے۔ تو جب ہم نے نعمت دی ہے تو آپ شکر ادا کریں، اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، نمبر 1 نماز پڑھیں، ونحر نمبر 2 قربانی کریں، اور اگلی بشارت بھی سن لیں ان شانئک هو الابتر، آپ کا نام رہے گا اور آپ کے مخالف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج کوئی دنیا میں بندہ اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلال رکھنے کے لیے تیار ہے، اکرمہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں ظلم سہتے تھے اور کفار کے ہاتھوں پٹتے تھے، آج ان کا نام لوگ فخر سے رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔